بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ عربی زبان کے وہ الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ نے شروع میں سے الف لام ہٹا دینا ہے اور اس کے بعد وہ کلمات اور وہ الفاظ اردو کے بن جائیں گے۔ آج بھی اسی سے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ آنے والے الفاظ جو ہیں وہ اس میں سے آپ نے الف لام کو ہٹا دینا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہم ذکر کریں گے۔ ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں الحج، الف لام ہٹا دیجئے۔ حج آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت اور اسلام کا ایک رکن ہے۔ الجہاد، الف لام ہٹا دیجئے۔ الجواب، الف لام ہٹا دیں، جواب۔ کلام، الکلام، کلام کرنا، کلام یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بات کرنا۔ الکعبۃ، ان سب میں سے آپ نے الف لام ہٹا دینا ہے۔ کعبہ ہے، مہاجر ہے، رسول ہے، نبی ہے، منافق ہے، عمل ہے، عدل ہے۔ اللعنۃ، یہ ایک اہم ترین بات ہے۔ اللعنۃ کے اندر آپ نے یہ جو گول تا ہے نا، یہ گول تا کو آپ نے لمبی والی تا کر دینا ہے۔ اردو میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو عربی میں گول تا آتی ہے وہ یا تو ہا سے تبدیل ہو جائے گی یا پھر لمبی والی تا سے تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں اللعنۃ، اللعنۃ یہ عربی میں ایسے لکھتے ہیں، اس میں سے آپ الف لام ہٹا دیں تو لعنت اردو میں جو ہے وہ لمبی تا کے ساتھ لکھی جاتی ہے، یہ گول تا، تائے مربوطہ کے ساتھ نہیں لکھی جاتی، تو اس میں ایک ہی آپ نے تبدیلی کرنی ہوگی۔ القمر، قمر لفظ جو ہے وہ نیا لفظ ہے، قمر کا معنی چاند ہے، یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے آگے آپ نے چاند لکھ دینا ہے۔ الخالق، خالق پیدا کرنے والا۔ الندامت، ندامت کے اندر بھی آپ نے الف لام ہٹا کے دیکھا تو آگے گول تا ہے، اس کو آپ نے لمبی تا کر دیا تو پھر یہ اردو کا لفظ بن گیا ندامت، شرمندگی جسے کہتے ہیں۔ المسجد، الف لام ہٹا دیں، مسجد، یتیم۔ العبرت، عبرت کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ گول تا ہے، اگر آپ اس کو لمبی تا کر دیں گے تو یہ اردو کا لفظ بن جائے گا عبرت۔ الابن، یہ ایک نیا لفظ ہے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹا، الابن یعنی بیٹا۔ المیزان، میزان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترازو، المیزان یعنی ترازو۔ المصیبہ، المصیبت، اس کو بھی آپ آخر سے آپ نے گول تا ہٹا دینا ہے اور اس کی جگہ جو لمبی والی تا ہے اس کو لگا دینا ہے تو یہ اردو کا لفظ بن جائے گا۔ العزت، اسی طرح عزت ہے، ذلت ہے، اسی طرح رزق ہے، مغفرت ہے۔ یہ دیکھیں اس میں گول تا میں بس آپ نے یہ چینج کرنا ہے، الف لام ہٹا دینا ہے اور گول تا کو لمبی تا سے تبدیل کر دینا ہے۔ مشرق ہے، مغرب ہے، طلوع ہونا، غروب ہونا، سفر کرنا، یہ سب وہ الفاظ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں۔ دیکھیں یہاں بھی انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آخر میں گولتا آتی ہے تو وہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے، یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے کہ ہر زبان میں ہر چیز کے لیے مذکر اور مؤنث استعمال ہوتا ہے، ایک تو جنس ہے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اسی طریقے سے ہر چیز کے لیے ہی ہر زبان میں مذکر اور مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے، اب نکلتی ہے ہم نہیں بولتے، کیوں؟ ہماری زبان میں یہ مذکر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا برف رکھی ہوئی ہے، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ برف رکھا ہوا ہے، اس کے لیے مذکر والا صیغہ استعمال نہیں کرتے بلکہ مؤنث والے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی بعض چیزوں کے اندر آپ کو مذکر الفاظ ملیں گے اور بعض چیزوں میں مؤنث الفاظ ملیں گے،
یہ ہر زبان کے لیے کبھی کبھی الگ بھی ہوتا ہے. یہ اہم ترین بات یاد رکھ لیجئے کہ ممکن ہے کہ ایک چیز اردو میں مذکر ہو اور عربی میں مؤنث ہو. مثال کے طور پہ سورج ہے، جیسے ہم نے کہا نا کہ سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج لفظ جو ہے وہ اردو زبان میں مذکر کے لیے، مذکر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے مذکر والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ عربی زبان کے اندر سورج کو مؤنث کہا جاتا ہے. والشمس تجری، تو ہم اس کا اردو کے اعتبار سے ترجمہ کرتے ہیں. بہرحال بس یہ ایک بات ضمناً یہ آ گئی تو میں نے ذکر کرنا چاہی کہ مؤنث کے لیے عربی میں گول تا آتی ہے. یہ اصول یاد رکھ لیجئے، عربی زبان میں مؤنث کے لیے ایسے گول تا آتی ہے، اور اس کے معنی جو ہے وہ آپ یا تو لمبی تا کر دیتے ہیں یا پھر آخر میں ہا لگا دیتے ہیں. جیسے مغفرت، مغفرتن، اس میں آپ نے لمبی تا لگا دی تو یہ اردو کا لفظ ہو گیا. اور مشرکہ، مشرکتن سے آپ نے آخر میں ہا لگا دیا تو یہ اردو کا لفظ بن گیا. مثال کے طور پہ الآیہ، آیت، العمرہ، عمرتو، عمرہ، عمرہ کرنا جو ہم کہتے ہیں حج کے ساتھ جو عمرہ آتا ہے. اب آپ نے اس میں آخر میں کیا کیا ہے، گول تا ہٹا کے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے اس میں لمبی والی تا لگانی ہے یا ہا لگانا ہے. تو عمرت اردو میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ عمرہ کرنا. الفراق، اگلا لفظ ہے الفراق. فراق یہ فرق سے نکلا ہے، اردو میں فرق کرنا ہوتا ہے نا، الگ الگ کرنا. الفراق جدائی، یہ اس کا معنی آپ جدائی کرنا بھی کر سکتے ہیں. المرض مرض، بیمار. الشفا شفا. الذرۃ ذرہ، ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایک ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، ذرہ تو آخر میں ہا ہوتا ہے یہاں پہ. تو عربی میں الذرۃ آپ نے الف لام ہٹایا اور تا کو ہا سے بدل دیا تو یہ اردو کے معنی میں استعمال ہو گیا. اسی طریقے سے اب آپ نے ان الفاظ کے عربی معنی کا معنی بتانا ہے. الجہاد، المہاجر، العدل، المصیبت، اللعنت، المجاہد، المنافق، القمر، الیتیم. ان الفاظ کا آپ نے معنی ذکر کرنا ہے. اس کے بعد یہ جو آگے کلمات آ رہے ہیں، کلام، منافق، عدل، عزت، ذلت، مشرق، مغرب، طلوع، رزق، مجاہد، ان سب کو آپ نے بتانا ہے کہ عربی میں کیا کہتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ اس سوال کو آپ چھوڑ دیجئے، حج، جہاد، مسجد، مجاہد اور مہاجر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور اس سوال کو بھی آپ چھوڑ دیجئے. اس کے بعد ان الفاظ پر مناسب حرکات لگانی ہیں. کل ہم اصول بتا چکے ہیں کہ حرکات کیسے لگانی ہیں. اس سوال کو بھی چھوڑ دیجئے. اور یہ آ گیا ہمارے سب سے اہم ترین جملہ اور سب سے اہم ترین موضوع، وہ یہ ہے کہ ان آیات کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان آیات میں آپ کو کون کون سے الفاظ کا معنی آتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وضربت علیہم الذلۃ وللہ المشرق والمغرب وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. یہ سب آپ نے بتانا ہے کہ اس کے اندر جس جس الفاظ کا آپ کو ترجمہ آئے گا آپ نے وہ بتاتے رہنا ہے، جس کا نہیں آیا آپ اس کو ہائی لائٹ نہ کریں. اسی طرح اس میں بھی آپ نے بتانا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا ویکون الرسول علیکم شہیدا والعمل الصالح یرفعہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء وان کنتم علی سفر ولم تجدوا. تو یہاں ہمارے کتاب کا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کما حقہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنا دے. اقول قولی ھذا
واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.